السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان قانون مپردازہ کا یہ درس چل رہا ہے، ہر نبض کے علامات۔ ہم نے پہلے آپ کو شروع سے لے کر جو درس کا ہمارا سلسلہ ہے نا، مزاج کے اوپر، پھر مزاج اس کا ہم نے تقسیم کیا، اور ہر مزاج کا بھی مثال میں نے آپ کو بتایا کہ 1 سے 2 تک 2.5 انگلی تک اوپر چوڑائی اور رفتار میں تیز جو نبض احساس ہوتا ہے تو وہ 2 نمبر نبض یعنی عضلاتی اعصابی ہے۔ وہ ہمارے نبض والی ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہو، 2-3 ویڈیو میں نے نبض دیکھنے کا ہم نے یوٹیوب چینل پہ ڈالا ہے۔ تو آپ نے ابھی بندے کی کلائی پہ ہاتھ رکھا اور آپ نے اوپر نبض کے جو حساب سے آپ نے سیکھا، وہ آپ نے دیکھا کہ یار یہ تو عضلاتی اعصابی نبض لگ رہا ہے۔ ابھی ہم نے کیا کرنا ہے، اس بندے سے عضلاتی اعصابی نبض کے علامات پوچھنا ہے۔ یہ ہم نے ضرور ہر نبض کے 10 یا 15 علامات اپنے ذہن میں رکھنے، جتنا بھی آپ رکھ سکتے ہو۔ تو پھر یہ ہوگا کہ مریض جب آپ کے پاس آتے ہیں نا، آپ اس کا نبض چیک کرتے ہو نا، اور وہ دیکھتے ہو کہ یار یہ نبض اس کا، تو پھر اس سے جب آپ علامات پوچھتے ہو نا، اگر اس میں وہ 4-5 علامات کی بھی تصدیق کر دے کہ ہاں یہ میرے ساتھ ہوتا ہے، تو سب سے پہلی بات یہ کہ وہ ایک تو بڑا متاثر ہو جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ کو یقین بھی ہو جاتا ہے کہ یہ نبض ہے۔ بعض اوقات میں نے دیکھا نا کہ ایک مریض میرے پاس آیا نا، میں نے اس کا نبض چیک کیا تو 6 نمبر نبض تھا۔ تو میں نے جب اس کو 6 نمبر نبض کے علامات بتایا کہ 6 نمبر نبض میں یہ چیز ہوتا ہے، یہ چیز ہوتے ہے، تو وہ اتنا متاثر ہو گیا نا کہ یار پتہ نہیں، حکیم صاحب تو کہہ رہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ آج کل حکیم نہیں ہے، نبض بتا کے جو بتاتے ہیں نا بیماری، ویسے حکیم نہیں ہے۔ اور ماشاءاللہ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت عطا کی ہے۔ وہ میں نے کیا کہ میں نے جو ہر نبض کے 5-5 6-6 علامات ہیں نا، 10-10 15 وہ میں نے یاد کیے ہوئے۔ جب میں بندے کا نبض چیک کرتا ہوں نا کہ اس کو یہ بھی یا 2 نمبر یا 3 نمبر جو بھی ہو نا، تو اس کو میں علامات بتاتا ہوں کہ اس میں یہ چیز عموماً جو زیادہ ہوتا ہے، وہ جب بیماری ہے، وہ جو تکلیف ان کو گنواتا ہوں نا، تو وہ یا تو مان جاتا ہے یا تو کہتا ہے یہ ہے یا نہیں ہے۔ جب کہتا ہے کہ نہیں یہ تکلیف میری کو نہیں ہے، تو پھر میں اور تشخیص کرتا ہوں اس کا کہ کہیں میرے کو تشخیص میں تو غلطی نہیں ہو رہی، تو میں اور یقینی اپنی بات کرتا ہوں۔ اگر وہ کہے کہ ہاں صحیح یہ چیز میرے کو ہو رہا ہے، تو میں یعنی مطمئن بھی ہو جاتا ہوں، مریض بھی بہت مطمئن ہوتا ہے۔ تو یہ کہ سب سے پہلے جو ہم نے تقریباً یہ دوسرا نمبر نبض کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں، سب سے پہلے ہم نے اعصابی کا کیا، ابھی دوسرا نمبر عضلاتی اعصابی یا نبض یعنی خشک سرد مزاج کا۔ وہ باقی نبض اور سب کچھ میں نے ویڈیو کیا کہ اور بتا دیے۔ 2 نمبر نبض کی جو علامات ہے، چہرے کا سیاہ ہونا، چہرہ اس میں بالکل سیاہ پڑ جاتا ہے اور دبے بھی بن جاتا ہے، بعض اوقات جس کو ہم پشتوں میں ایک عجیب سا نام لیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ دانتوں کا سیاہ ہونا، دانت بالکل سیاہ ہو جاتے ہیں، جھڑ جاتے ہیں، بالکل کالے ہو جاتے ہیں دانت۔ سر میں خشکی بہت زیادہ ہوتی ہے، یعنی آپ دیکھتے ہیں بعض لوگوں کا سر میں بہت زیادہ خشکی ہوتی ہے، عضلاتی اعصابی میں ہوتے ہیں۔ کانوں میں بھی خشکی ہوتی ہے، بعض اوقات میں نے دیکھے بعض مریضوں کو مونچھوں میں بھی خشکی ہو جاتی ہے۔ اور 4 نمبر علامات 2 نمبر نبض کا، مونچھ اور ناخنوں کا جلدی بڑا ہونا۔ جب 2 نمبر عضلاتی اعصابی مزاج میں ہم نے دیکھا نا کہ اس بندوں کا مونچھ اور ناخن خاص کر کے زیادہ بڑے ہوتے ہیں۔ قبض یعنی عضلاتی اعصابی مزاج میں ہوتا ہے۔ گیس ہوتا ہے بہت زیادہ۔ جوڑوں کا درد بادی اس کے وجہ سے ہوتا ہے، یعنی گیس کے وجہ سے۔ بادی بواسیر ہوتا ہے عضلاتی اعصابی مزاج میں۔ بالوں کا پھٹنا، بالوں کا جو 2 منہ ہوتے ہیں نا وہ پھٹ جاتے ہیں خشکی کی وجہ سے، یہ بھی عضلاتی اعصابی میں مزاج میں۔ 10 نمبر علامات خشک خارش، یہ بھی عضلاتی اعصابی میں ہوتا ہے۔ 11 نمبر علامات بے خوابی، عضلاتی اعصابی مزاج والے کو نیند بہت کم آتا ہے، یعنی اس کے دماغ میں خشکی بہت زیادہ ہوتی ہے، خشکی کی وجہ سے جو ہے نا اس کو نیند بہت کم آتے ہیں۔ اور عضلاتی اعصابی مزاج والا جو 12 نمبر ہے، اس کے چہرے پہ داغ دبے اور یہ ہوتے ہیں، کیونکہ جب عضلاتی اعصابی مزاج ہوتے ہیں تو خشکی اور سردی کی وجہ سے جلد کے جو مسام ہوتے ہیں نا وہ بند ہو جاتے ہیں، تو غدود ناقلہ وہ اپنے فاضل مواد کو باہر خارج نہیں کرتا، تو وہ جلد کے اوپر اسٹور کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس لیے وہ چہرے پہ داغ دبے مختلف جلدی امراض جس کو ہو جاتے ہیں۔ جوڑوں کا پترا جانا، جوڑ بالکل اکھڑ جاتے ہیں، آپ پترا جاتے ہیں۔ یہ بعض کہتے ہیں کہ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھے کہ نماز میں بالکل ہم نے گوڑے فولڈ نہیں کر سکتے ہیں، تو یہ عضلاتی اعصابی مزاج میں ہوتا ہے۔ پٹوں کا کھچاؤ، یعنی پٹے اس کو کھینچ جاتے ہیں، بعض اس کا آپ دیکھتے ہیں کسی کے گردن کے پٹے کھینچ جاتے ہیں، تو کوئی کہتا ہے کہ یار میں کوئی چیز اٹھاؤں تو میرے پٹے پاؤں کے پیچھے کھینچ جاتے ہیں، یعنی کوئی آپ نے پاؤں پھیلاتے تو اس میں پٹے کھینچ جاتے ہیں۔ پٹوں کا جتنا بھی کھچاؤ ہوتا ہے نا، یہ عضلاتی اعصابی میں ہوتا ہے۔ کولیسٹرول کا بڑھ جانا، کولیسٹرول 2 نمبر مزاج میں بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ سر درد دونوں طرف کا، یعنی گیس کی وجہ سے۔
یہ بھی عضلاتی اعصابی مزاج. یہ 16 نمبر علامات ہو گیا. 17 نمبر علامات معدے کا درد. یہ عضلاتی اعصابی مزاج میں ہوتا ہے. یہ معدے کا درد ہوتا ہے. بعض اوقات تو گردوں میں گیس کی وجہ سے درد ہوتا ہے. یعنی کہیں بھی گیس کا پریشر اور وہ پڑے نا تو اس وجہ سے جو ہے نا عضلاتی اعصابی مزاج میں وہ ہو جاتا ہے. باقی عضلاتی اعصابات کے میں نے 8-10 چھوٹے چھوٹے علامات اس میں ذکر کر دیے. باقی عضلاتی اعصابی مزاج میں بہت زیادہ بیماری ہوتی ہے. کالا یارکان ہو گیا اور کینسر، بہت خطرناک جو علامات ہیں نا اس میں ہوتے ہیں. لیکن یہ 16-17 آپ نے یاد رکھنے ہیں. انشاءاللہ آپ کو تشخیص میں اور ہوگی. اس کے علاوہ میں اس کے بعد ایک اور سلسلہ شروع کروں گا انشاءاللہ العزیز. یہ تو میں نے 6 نبض بیان کی، پھر 6 نبض کے 6 علامات بیان کی. اب میں اس کے بعد انشاءاللہ جو دوسرا سلسلہ شروع کروں گا نا، 6 نبض میں جتنی بیماری آتی ہے، اعصابی میں جتنی بیماری ہے وہ بیان کروں گا. عضلاتی میں، غدی میں جتنی بیماری ہے نا انشاءاللہ وہ بھی ویڈیو آپ کو انشاءاللہ ملتی رہے گی. اگر آپ کو یہ ہماری کوشش پسند ہے تو ہمارے چینل کو لائک کر دیا کرے، شیئر بھی کر دیا کرے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا کرے. اور جتنے بھی آپ کے اور دوست ہیں جو قانون مفردات سیکھنا چاہتے ہیں، حکمت سیکھنا چاہتے ہیں، تو ان کو بھی یہ ہمارے ویڈیو اس کی طرف شیئر کر دیا کرے. اور انشاءاللہ العزیز آپ کو بہترین چیزیں ہمارے یوٹیوب چینل سے ملے گی اور آسان طریقے سے ملے گی. کیونکہ میں دیکھتا ہوں یوٹیوب چینل میں بہت زیادہ وہ چیزیں سکھانے والے تو بہت زیادہ ہے، لیکن وہ اس سے کوئی سیکھ نہیں سکتے. کیونکہ جن مشکل طریقوں سے وہ کشتہ جات سکھا رہے اور حکمت سکھا رہے اور تشخیص سکھا رہے نا، تو اس سے وہ ظاہر ہوتا ہے کہ یار آپ ہمارے پاس آپ کو آنا پڑے گا، نہیں تو نہیں سیکھ سکتے ہو. انشاءاللہ یہ جو میں نے یہ سلسلہ شروع کیا نا، یہ انشاءاللہ آپ ویڈیو سے بھی دیکھ کے بہت کچھ سیکھ سکتے ہو. صحیح ہے انشاءاللہ العزیز. دعاؤں میں یاد رکھنا، ہمارے لیے دعا کرتے رہنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.